اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے عورتوں کی اصلاح۔ سب سے زیادہ ضرورت ہمیں اس چیز کی ہے، اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی۔ دوسروں کو نہیں ہم نے دیکھنا، ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ ہمیں عورتوں کو خاص طور پر اصلاح کی ضرورت ہے۔ جس اصلاح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اصلاح کا مطلب ہوتا ہے کریکشن کرنا، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا۔ اور دین میں اصلاح سے کیا مراد ہے؟ دین میں اصلاح سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا، یہ ہے اصلاح۔ جس طرح ہمارے فزیکل اپیرنس کے لیے ہمیں کھانا پینا اس چیز کی ضرورت ہے، جسمانی تربیت کی ضرورت ہے نا، اسی طرح ہمیں علوم کے ذریعے روحانی تربیت کی بھی ضرورت ہے۔ ہمیں دین کے ذریعے ہماری روحانی تربیت بھی ضروری ہے۔ ہم اس میں کوتاہی کر جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں اس کو ضروری نہیں سمجھتے، اور اپنے گھروں میں تو دین کی بات کرتے ہی نہیں ہے نا۔ ان کو یہ ہوتا ہے کہ صرف کھانا پینا، عیش و عشرت، یہی سب کچھ ہے۔ اور اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بیویوں کو یہ نہیں کہنا کبھی کہ دین کی بات بھی ان کے ساتھ کر لی جائے، کبھی ان کو بٹھا کے بتایا جائے کہ دین کیا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نار، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اس آیت کا حکم عام ہے، صرف ادھر عورتوں کو ہی نہیں مخاطب کیا گیا، یہاں پہ مرد اور عورت دونوں پہ ہیں کہ وہ اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچائیں۔ اس کی تفسیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کو بھلائی یعنی دین کی باتیں بتاؤ، دین کی باتیں سکھانا۔ بھلائی سے مراد یہاں پہ دین کی بات بتانا ہے، اور دوزخ سے بچانے کا یہاں پہ کہا گیا ہے تو وہ ہے دین کے ذریعے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دین کی بات سیکھنا فرض ہے۔ حضرت علی کی اس بات سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ دین کی باتیں کرنا فرض ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، قیامت کے روز ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ہر ایک کو مخاطب کیا گیا، یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ عورت، یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ مرد نگہبان ہے۔ ایک دوسرے کی آپ نے نگہبانی کرنی ہے، ایک دوسرے کو آپ لوگوں نے سنبھالنا ہے، ایک دوسرے کو بتانا ہے کہ کیا صحیح کیا غلط ہے۔ آپ لوگوں سے سوال ہونا ہے اس چیز کا، اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے قیامت کے دن، اس نے غلطی کر رہا تھا وہ انسان، تم نے کیوں نہیں روکا جبکہ تم روکنے پہ قادر تھے؟ کیا تمہیں نہیں پتا تھا کہ میرے دین میں کیا تھا؟ تو اس چیز کی ضرورت ہے ہمیں۔ حدیث میں آتا ہے یعنی اپنے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈراتے رہو۔ اخفوہم فی اللہ، یعنی کہ ڈراؤ اللہ تعالیٰ سے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ رحیم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کریم نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز بھی سیٹ کر دی ہیں۔ ہم اگر دنیا کے ہو کے رہ جائیں گے، دین کو بالکل ہی ہم نگلیکٹ کر دیں، بالکل ہی چھوڑ دیں، تو پھر تو ہماری پاس پرس ہوگی نا آگے جا کے۔ عورتوں کو خاص طور پہ اصلاح اخلاق کی ضرورت ہے، جو کہ آج کل عورتوں میں انتہائی کمی ہے، اس کی نہایت خراب ہے۔ ان سے چھوٹی سی کوئی بات کرتے وہ تو آگے سے اتنی لمبی انہیں واز شروع کر دینے ہوتے ہیں، اور عورتوں کو بولتے ہوئے پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا بول رہی ہیں۔ جب وہ بول لیتی ہیں نا، اس کے بعد وہ سوچتی ہیں کہ انہوں نے کیا بولا ہے۔ مرد پھر بھی اپنی زبان پہ تھوڑا کنٹرول کر لیتے ہیں، لیکن عورتوں کو نہیں پتہ چل رہا ہوتا، وہ تھوڑی جذباتی ہوتی ہیں۔ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ فلاں عورت بہت عبادت کرتی ہے، راتوں کو جاگتی ہے، لیکن اپنے ہمسایوں کو ستاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہی فی النار، کہ وہ دوزخ میں جائے گی۔ اور ایک دوسری عورت کی نسبت سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ وہ عبادت تو زیادہ نہیں کرتی، مگر ہمسایوں کے ساتھ سلوک بہت اچھا کرتی ہے، اور لوگوں کے ساتھ اس کا سلوک بہت اچھا ہے۔ فرمایا ہی فی الجنہ، کہ وہ جنت میں جائے گی۔
لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے، عورتوں کو صرف لگتا ہے کہ جانماز پہ ہم بیٹھ کے تسبیح پھیر لیں گے، یا ہم نے راتیں گزارنی عبادت میں، وظائف پڑھنے ہیں، ہم نے اذکار پڑھ لیے صبح شام کے، یہی دین ہے۔ دین یہ نہیں ہے، دین تو اخلاقیات سے شروع ہوتا ہے۔ جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے کے آئے، انہوں نے آتے ہی نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، آتے ہی روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا، آتے ہی جہاد کا حکم نہیں دیا، آتے ہی انہوں نے ہمیں حج کا حکم نہیں دیا، بلکہ آتے ہی انہوں نے ہمیں اخلاقیات کا درس دیا اور خود سب سے پہلے عمل کر کے دکھایا۔ لوگ انہیں اسلام جب ان کی نبوت سے پہلے لوگ انہیں صادق اور امین کہہ کے پکارتے تھے۔ یہ ان کے اخلاق کے وصف تھے، اخلاقیات تھیں، جو بھی لوگ ان کی طرف اٹریکٹ ہوتے تھے ان کے اخلاق کی وجہ سے ہوتے تھے۔ ابو جہل جیسا انسان، ابو جہل جو کہ مشرکین مکہ کا سردار تھا، وہ کہتا تھا کہ میں آپ کو برا نہیں کہتا، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی دیتا ہوں کہ بے شک وہ سچ بولتے ہیں۔ وہ بھی کہا کرتا تھا، اس قدر اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق تھے۔ اور ہم اخلاقیات کی کس درجے پہ ہیں؟ ہم بیٹھ کے نمازیں تو پڑھ لیتے ہیں، ہم نماز پڑھنا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ آپ سجدے کریں، رکوع کریں، آپ تشہد میں بیٹھیں، یہ بہت آسان ہے۔ تسبیح پکڑ کے پھیر دینا یہ بہت آسان ہے۔ حتیٰ کہ جہاد کرنا بھی بہت آسان ہے، لیکن جہاد کی بھی ایک کنڈیشن ہے، جہاد بالنفس۔ جب آپ اس سے جہاد کرتے ہیں نا تو اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہے انسان کی، جب آپ اس سے جہاد کرنا سیکھ لیں، جب آپ اپنی زبان پہ قابو پانا سیکھ لیں، جب آپ اپنے نفس کی تربیت کرنا سیکھ لیں، یہ ہے اخلاق۔ یہاں پہ آج عورتیں وظائف بھی پڑھ لیتی ہیں سب کچھ، لیکن اخلاق کی طرف توجہ بالکل نہیں ہے۔ حالانکہ اگر دین کی طرف دیکھا جائے تو سب سے پہلے اخلاقیات سکھاتا ہے ہمیں دین، پھر عبادات کی طرف آتا ہے۔ سب سے پہلے اخلاقیات آتی ہیں۔ عورتوں کی اصلاح جو ہے وہ فرض عین ہے۔ بعض لوگ جو ہے اسے بالکل ہی ضروری نہیں سمجھتے، ہمارے معاشرے میں تو بالکل بھی نہیں، انہیں لگتا ہے۔ اور کچھ عورتیں میں نے اس طرح کی بھی دیکھی ہیں، کچھ لڑکیاں وہ بہت زبان دراز ہوتی ہیں، بہت زبان دراز، تو ان کے والدین یہ کہہ کے ٹال دیتے ہیں بیچاری پڑھتی ہے نا تو پڑھنے دو، کوئی بات نہیں۔ کیا پڑھ رہی ہے وہ؟ آپ نے اسے یہ سکھانے کے لیے آپ اسے مدرسے میں بھیج دیں، جبکہ علم تو شعور پیدا کرتی ہے، علم تو شعور پیدا کرتی ہے۔ ماں باپ سے بدتمیزیاں کر رہی ہوں گی اور ان کو نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ وہ اپنی زبان سے ایسے کون سے الفاظ ادا کر رہی ہیں کہ جس سے ماں باپ بھی ہرٹ ہو رہے ہیں، ان کی بہن بھائی دوسرے بھی، حتیٰ کہ معاشرے میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی زبان سے ہرٹ ہو رہے ہیں۔ آپ کی ڈگری کا، آپ کی تعلیم کا کیا فائدہ جب آپ کی زبان پہ قابو نہیں ہے؟ تو تربیت سب سے پہلے ضروری ہے، عورت کی تربیت سب سے پہلے ضروری ہے، کیونکہ عورت نے ایک گھر بنانا ہوتا ہے۔ مرد کی بھی ضروری ہے، ایسا نہیں ہے کہ مرد کو ضرورت نہیں ہے تربیت کی، لیکن عورت کو سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ ارسطو کا قول ہے نا، آپ مجھے پڑھی لکھی مائیں دیں، میں آپ کو پڑھی لکھی قوم دوں گا۔ عورت کی تربیت اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس نے ایک گھر بنانا ہوتا ہے۔ بعض لوگ تعلیم کو تو بہت زیادہ ضروری سمجھ دیتے ہیں، مگر تربیت کو لے کے جو ہے وہ کوتاہی کر جاتے ہیں۔ درسی تعلیم جو ہے وہ فرض عین نہیں ہے، وہ فرض کفایہ ہے۔ بہت سے صحابہ کرام آپ دیکھیں تو علوم درسیہ سے خالی تھے، مگر ان کے لیے اس چیز کو لازم نہیں قرار دیا گیا کہ آپ نے مدرسے میں جا کے پڑھنا ہے، بلکہ ان کی تربیت کی طرف فوکس کیا گیا۔ وہ فرض عین ہے، تربیت ضروری ہے۔ تعلیم جو ہے اس کے ذریعے تربیت ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے، لیکن تربیت جو ہے وہ گھر سے شروع ہوتی ہے، سب سے پہلے ماں کے ذریعے۔ اور اگر ایک پڑھی لکھی، ایک اچھی تربیت یافتہ عورت ہی اپنے بچوں کی پرورش کرے تو ہی وہ اس دنیا میں ان کو آگے لے کے جانے کے قابل ہوں گی نا۔ آپ اگر کسی جاہل کو، کسی ایسی لڑکی کو جو کہ بہت مغرور ہو، اس کو شادی کر کے لے آئے، وہ تو آپ کے گھر کو برباد کرے گی۔ ٹھیک ہے، یہ جو دنیاوی تعلیم ہے یہ ضروری نہیں ہے، بچوں کی پرورش کے لیے دینی تعلیم ضروری ہے، یہ ہے فرض عین۔
اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، عورت کی جو تربیت ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو زوجین کے جو تعلقات ہوتے ہیں، میاں بیوی کے آپس کے تعلقات، اس کی وجہ سے عورت کی تربیت بہت ضروری ہے، کیونکہ عورت جو ہے وہ مرد کی نسبت جذباتی ہے، اس کے زبان پہ اس کو قابو نہیں رہتا، مرد تھوڑا برداشت کر لیتا ہے، اس کے اندر تھوڑی طاقت ہوتی ہے، عورت جو ہے وہ ہمیشہ سے تھوڑی ٹیڑھی ہے، اس کو سیدھا نہیں کیا جا سکتا۔ مرد اکثر مصلحتوں کی وجہ سے جو ہے وہ قطع تعلق نہیں کرنا چاہتا اور عورت کی جہالت کو بھی برداشت نہیں کر سکتا، لیکن اس وجہ سے جو ہے عورت کی جہالت کی وجہ سے، اس کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے مرد کو بہت کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، اور اس طرح ان کے اندر ایک اتنے جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں، اتنے جھگڑے کہ موت سے بدتر زندگی ہو جاتی ہے ان کی۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، لیکن رہنا ان کی مجبوری ہو جاتی ہے کہ ماں باپ کی عزت کے لیے، یا عورت کو وہ اس لیے برداشت کر رہا ہوتا ہے اپنے بچوں کی وجہ سے۔ تو ہم نے یہ نہیں کرنا کہ اس کے لیے بھی مشکل بنا دیں ہم، اور اپنی لائف کو بھی تباہ کریں اپنے ہاتھوں۔ اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ اس عورت کو وہ جو چلیں اب پڑھی لکھی نہیں ہے وہ سٹارٹ سے، یا اس کی تربیت ایسی نہیں ہوئی تو اسے چھوڑ دیا جائے، بلکہ اسے جب بھی ضرورت پڑے اسے سمجھایا جائے، اسے بتایا جائے کہ یہاں صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ لیکن افسوس کہ ہمارے معاشرے میں والدین بیٹی کو اتنی ریلیکسیشن نہیں دیتے کہ وہ آ کے اپنے مسئلے ڈسکس کرے، آ کے بتائے کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، اس وجہ سے میرے گھر میں یہ ٹینشنز چل رہی ہیں۔ وہ دبتی ہے عورت، لیکن یہ نہیں کرنا چاہیے۔ والدین کو بھی تھوڑا ریلیکسیشن دینی چاہیے بیٹی کو، کہ وہ آپ کے ساتھ تھوڑی فرینک ہو، آپ کو بتائے کہ میرے گھر میں کیا چل رہا ہے۔ آج کل جو عورتوں کی بدحالی ہے، اس پر تو انسان افسوس ہی کر سکتا ہے، کیونکہ ان کو لگتا ہے عورتوں کو کہ ہمارا مقصد صرف پہننا اوڑھنا، زیور بنا لیے ہم نے، بڑے بڑے محل بنا لیے، اپنے گھروں کو ہم نے سجا لیا اور لوگ دیکھ دیکھ کے واہ واہ کریں، اور وقتاً فوقتاً مردوں سے جو ہے وہ فرمائش کریں مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، اور برتنوں کی لائن لگا دیں، اپنے کچن میں آپ نے اچھے اچھے چیزیں رکھنی ہیں، تاکہ دوسری محلے کی عورتیں آئیں اور دیکھیں کہ ہاں بھئی اس کے پاس تو بڑا کچھ ہے، اور آپ نے ہر چیز، وہ جائیں کریانہ اسٹور پہ، آپ نے گھر کے ہر چیز، چھوٹی سے چھوٹی چیز آپ نے لے کے آ کے رکھنی ہے، چاہے وہ ضرورت کی ہو یا نہ ہو۔ آپ نے کہنا کہ کبھی ضرورت پڑ ہی جاتی ہے، کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ کبھی یہ سوچا ہے کہ دین کی بھی ضرورت ہے ہمیں، اپنے گھر کو سنوارنے کے لیے، اپنے گھر کو مہکانے کے لیے ہمیں دین کی بھی ضرورت ہے۔ صرف گروسری لے کے آ کے اپنے گھروں کو، اپنے گھر کے ڈرارز کو بھر لینا، یہ کوئی آپ کی، یہ وے آف لیونگ، یہ کیسا وے آف لیونگ ہے آپ کا؟ بس کھانا پینا اور مر جانا ہے۔ کسی نے کبھی یہ غور نہیں کیا کہ ہمارے ہاں دین کا بھی فقدان ہے۔ ہمارے گھر میں میری بچی نماز نہیں پڑھی، میرا بیٹا نماز نہیں پڑھا، میں نے اس کو یہ بھی کہنا ہے کہ بیٹے نماز پڑھو۔ آپ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ والدین خود نہیں پڑھتے تو بچوں کو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ نے پہلے خود کر کے بتانا ہے۔ آج عورت کی بات ہو رہی ہے تو سب سے پہلے ماں کا فرض بنتا ہے کہ وہ اٹھ کے نماز پڑھے، پیچھے بچے نہیں پڑھتے تو پھر انہیں مارے، مارنے کا حکم ہے۔ آپ اگر منہ سے کہیں وہ نہیں پڑھتے پھر آپ لگائیں، بے وجہ آپ لگاتی ہیں، ان کے مارکس کم ہو جائیں پیپرز میں یا کسی وجہ سے، تو پھر دیکھنا تمہاری شامت آنی ہے۔ جس چیز پہ مارنے کا حکم ہے اس پہ آپ مار نہیں رہی، جس چیز کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہوا ہے۔ جبکہ انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ دنیاوی تعلیم پہ اگر نمبر آپ کے بچے کے کام ہو جائیں تو آپ مارنے لگ جائیں یا انہیں ڈانٹیں یا ان کی کلاس لگا لیں۔ کبھی یہ پوچھے بٹھا کہ آج صبح سے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، قرآن کو کتنا ٹائم دیا آپ نے؟ کسی نے نہیں پوچھا۔ اور یہ بیٹیوں کے لیے زیادہ ضروری ہے، مردوں کے لیے بھی ضروری ہے، ایسا بالکل نہیں ہے کہ ان کو ضرورت نہیں ہے، ان کو بھی ضرورت ہے، کیونکہ ان کے گھر بھی کسی ایسی عورت نے آنا ہے جس کو انہیں سنبھالنا ہے۔ لیکن عورت کے لیے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اس نے نسلوں کو سنوارنا ہوتا ہے، اس کو ضرورت ہوتی ہے زیادہ، لیکن اس چیز پہ کوئی فوکس نہیں کرتا۔ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کتنی نماز پڑھی ہے، آپ کی بچی نے نماز پڑھی ہے، ان نے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی ہے، آپ کس طرف ہیں؟ آپ کی بیٹی باہر جا رہی ہیں، ان نے دوپٹے نہیں لیے ہوئے، کیسے باپ ہیں آپ؟ کیسے بھائی ہیں آپ کی گیرت نے گوارہ کر لیا کہ وہ ایسے ہی باہر چلے جائیں؟
ایسے شخص کو حدیث میں دیوس کہا گیا ہے، انتہائی کم ظرف انسان، جسے یہ نہیں پتہ چل رہا کہ میری بہن، میری بیٹی، میری بیوی باہر جا رہی ہے، لوگ اس کو دیکھ کے کیا کہیں گے۔ اس کی طرف کسی نے کبھی دھیان نہیں دیا، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ شادیوں پہ پارلر سے تیار ہو کے لائن میں لگ جائیں اور سارے کہیں گے واہ واہ یہ آپ کی بیوی ہے بڑی سٹائلش، یہ آپ کی بہن ہے، واہ واہ کیا ساڑی پہنی ہوئی ہے ان نے۔ یہ ہمارا کانسیپٹ ہے آج، ہم نے دنیا کو رکھا ہوا ہے، دین کو کسی نے نہیں دیکھا۔ اور پھر اس میں اگر ایک نقاب والی یا ایک حجاب والی آ جاتی ہیں تو وہ آپ کو دنیا کا 8واں نمونہ لگنے لگ جاتی ہے۔ اپنی اصلاح کریں، اس سے کیوں آپ تانا زنی کر رہی ہیں؟ اس پہ کیوں آپ تانے کس رہی ہیں کہ یہ کیا کارٹون بن گئی ہے، یہ تو فلاں لگ رہی ہے، یہ بالکل نہیں اچھا لگ رہا۔ کیسے نہیں اچھا لگ رہا؟ ہمارے دین نے ہمیں کہا ہے اچھا لگے نہ لگے میری بلا سے، آپ کو اچھا نہیں لگ رہا، میرے رب کو تو پسند ہے، نہ لگے آپ کو اچھا، آپ کو اچھا نہیں لگوانا میں نے، یہ میرے رب کا حکم تھا، میں نے اس کو ماننا ہی ماننا ہے۔ یہ اپنے اندر ڈیولپ کریں۔ ہم نے دنیا کو نہیں دکھانا، ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ پلیز، عورت کی اصلاح جو ہے وہ مردوں پہ ہے۔ مرد بھی کون کون سے؟ سب سے پہلے تو آپ کے والد صاحب آ جاتے ہیں، ان پہ ہے کہ وہ بیٹی کی تربیت کریں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ حضرت فاطمہ جب آتی تھی وہ اٹھ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ کسی شہنشاہ کی بیٹی ہیں یا ہمارے نبی کی بیٹی ہیں، اس وجہ سے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ بیٹی کی اتنی اہمیت ہے، بیٹی کی تربیت والد کے ذمہ بھی ہے۔ اٹھ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، انہیں جگہ دیتے تھے، یہ سمجھانے کا طریقہ تھا ان کے، اور وہ ہر چیز اپنے والد صاحب سے ڈسکس کرتی تھیں۔ حضرت فاطمہ اپنے والد سے اتنی انسیت تھی کہ وہ پیچھے کھڑی ہوتی ہیں اور ہاتھ رکھتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جاتا تھا کہ فاطمہ آ گئی۔ اس قدر پیار تھا ان میں، اور وہ کہا کرتے تھے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ صرف ان کی آپس کی محبت بتانے کے لیے ہمیں تاریخ میں کتابوں میں رقم نہیں کر دیا گیا تھا کہ صرف ہمارے نبی کی بڑی محبت ہے، یہ ہمیں سکھانے کے لیے لکھا گیا ہے، چیزیں ہمیں بتانے کے لیے احادیث ہیں، ہمیں بتانے کے لیے صحابہ نے اتنی محنت کی تھی، ان کو جمع کرنے میں، مصحف میں جمع کیا، ان احادیث کو کوٹ کیا، یہ ہمارے لیے تھی۔ آج والد سے بیٹیاں بہت دور ہوتی ہیں، وہ ان سے بات ڈسکس نہیں کر پاتی، جبکہ حضرت فاطمہ اپنی ایک ایک چیز، ایک ایک بات اپنے والد سے ڈسکس کرتی تھیں۔ حضرت فاطمہ سے بہت پیار تھا ان کے والد کو، اور تربیت بولتی تھی۔ حضرت فاطمہ باہر جاتی تھیں تو دوپٹہ اتارے بغیر نہیں جا سکتی تھی، ان کے ایک بال بھی نظر نہیں آتا تھا، کبھی جانا پڑ جاتا ہے، اور اتنی حیا کا ان کو تھا کہ وصیت کی کہ میرا جنازہ جو ہے وہ رات کے وقت کیجیے گا، تاکہ کسی نامحرم کی نظر میرے جنازے پر بھی نہ پڑے، اس قدر۔ آج والدین، خاص طور پہ میں والد کی بات کروں تو اپنی بیٹیوں کو نہیں کہتے کہ آپ نے بیٹے باہر جانا ہے، آپ نے عبایا پہننا ہے، آپ نے یہ ان کو وہ لا کے دے دیتے ہیں چیزیں ضرور لا کے دیتے ہیں، آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں، آپ کے پاس ہونی چاہیے، آپ کو یہ بھی پہننا چاہیے، آپ کو یہ بھی۔ آپ دیکھیں تو صحیح بیٹی نے ڈریسنگ کس طرح کی ہے، وہ باہر جا رہی ہے، تب دھیان رکھیں، اس کو باہر نہ جانے دیں، بے شک اس کا پیپر ہے، رہ جائے، تب تک نہ جانے دیں جب تک اس کی ڈریسنگ ٹھیک نہ ہو۔ یہ آپ کا قصور ہے، اگر بیٹی بگڑی ہے اس میں باپ کا قصور ہے، بیٹی کا نہیں ہے۔ اس نے تو کہہ دینا مجھے پتہ ہی نہیں تھا، میرے تو والد نے مجھے روکا ہی نہیں تھا، قیامت کے دن آپ سے سوال ہونا ہے۔ پھر اس کے بعد بھائی پہ، بھائی چلیں آپ کے والد کو اتنا نہیں پتہ، آپ تعلیم یافتہ ہیں، بھائی کی بات کروں تو آپ کیسے گوارا کر لیتے ہیں کہ آپ کی بہن ساتھ ہوں اور بغیر نقاب بغیر حجاب کے وہ جا رہی ہوں، یا ان کے اندر اتنی بدتمیزی ہو کہ ان کی زبان سے دوسرے ہرٹ ہو رہے ہوں؟ آپ نے سمجھانا ہے، آپ نے بتانا ہے کہ بہنا ایسے نہیں، ایسے کرنا ہے، ایسے نہیں بولتے، ایسے بولتے ہیں۔ آپ کی تعلیم کا کیا فائدہ؟
آپ کے بڑے ہونے کا، آپ کے پڑھے لکھے ہونے کا کیا فائدہ ہے جب آپ اپنی بہنوں کو یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ غلط اور یہ صحیح ہے۔ تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے بیوی۔ بیوی کو بہت حد تک میں دیکھتی ہوں تو کچھ لوگوں نے کیا ہوا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ پردے کا اہتمام کرو، نماز پڑھو۔ میں نے دیکھا ہے بہت سارے اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن بیویاں آگے سے زبان دراز ہیں۔ آج کل کی بیویوں میں یہ بڑھیا زبان درازی بہت زیادہ کرتی ہیں شوہر کے سامنے۔ اس نے کہہ دینا کہ دوپٹہ لو، کیوں؟ میں کیوں لوں؟ کیسے اچھا نہیں لگ رہا؟ بال کھلے ہیں، اس نے فلاں نے بھی کھولے ہوئے ہیں، ان کی مسز نے بھی، اس کی مسز دوزخ میں جائے گی تو آپ نے بھی جانا ہے ساتھ۔ جو آپ کو آپ کے خاوند نے حکم دے دیا وہ تو کریں۔ وہ جو بھی کر رہی ہیں آپ کا فیل نہیں ہے، وہ آپ کا اور آپ کے شوہر کا معاملہ خراب ہو رہا ہے، آپ کا اور اللہ تعالیٰ کے تعلق خراب ہو رہا ہے، آپ اس کے پیچھے لگ پڑی ہیں صرف دنیاوی یہ دکھاوے کے لیے۔ ہم 2 منٹ کے لیے اپنا سب کچھ، اپنا دوپٹہ اتار دیں گے، بال کھول لیں گے، میک اپ کر لیا باہر جاتے ہوئے، سینٹس لگا لی، خوشبوئیں لگا لی، اور بس جی ہم ریڈی ہیں۔ کبھی کسی نے دین کی طرف اتنا دھیان دیا کہ باہر جاتے ہوئے ہم نے درود پاک پڑھنا ہے، ہم نے دعائیں پڑھنی ہیں، ہم نے اذکار کرنے ہیں، باہر جانے کی سفر کی دعائیں؟ کبھی نہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ آج 100 میں سے 10% عورتیں بھی ایسی ہوں گی جو باہر جاتے ہوئے اپنے شوہر کو، اپنے باپ کو، یا اپنے بھائی کو یا بیٹے کو دعائیں دے کے یا اذکار وغیرہ پڑھ کے اس پہ پھونک لگائیں، یا خود بھی پڑھ کے ساتھ جائیں۔ مجھے نہیں لگتا۔ لیکن وہی عورت جب کسی شادی میں ہوتی ہے، آپ بھرپور مردوں کے ساتھ ڈانس بھی کر رہی ہیں، پارٹیز بھی ہو رہی ہیں، گانے بھی لگے ہوئے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، اس میں آپ کو شرم نہیں آتی؟ دعائیں پڑھتے ہوئے آپ کو شرم آتی ہے کہ میں کیا کہیں گے، میں نے نہیں پڑھنی، میں نے نہیں پڑھنی؟ اس میں آپ کو شرم آ رہی ہوتی کہ نہیں میں نے نہیں، کسی کے سامنے دعائیں پڑھوں گی تو اس نے کہنا ہے پتہ نہیں کیا ہے یہ تو۔ اس طرح کی مجھے بہت ساری لڑکیوں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں کر سکتے، ہمیں تو شرم آتی ہے۔ دین کی بات میں آپ کو شرم آتی ہے؟ ادھر آپ لوگ اپنا سب کچھ داؤ پہ لگائے ہوئے ہیں دنیا میں، تب آپ کو شرم نہیں آتی؟ تب نہیں آپ کو پتہ ہوتا کہ اوپر بھی ایک ہستی ہے جو آپ کو دیکھ رہی ہے؟ افسوس ہے کہ دنیا جو ہے وہ اس قدر جہالت میں ڈوبی ہوئی ہے۔ پھر مرد کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ اس کی بیوی بدتمیز اور جاہل ہے۔ آپ پہلے دیکھیں کہ آپ کا رویہ اس کے ساتھ کیسا ہے، آپ نے اس کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کیا۔ پہلے اپنے گریبان میں جھانک کے تو دیکھیں کہ آپ نے اس کا خیال رکھا ہے، اس کو اس کے گھر سے لے کے آئے تھے، اس کو یہ آرائشیں اور یہ سارا کچھ ملتا تھا وہاں پہ، آپ نے وہ سب کچھ دیا۔ اگر آپ اس کو دینے کے قابل نہیں ہیں لیکن آپ نے اس کو مورلی سپورٹ کیا ہے۔ ہمارے نبی کا کیا اسوہ تھا؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ سے بہت محبت کیا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ عائشہ جب وہ پانی پی رہی ہوتی تھی تو کہتے تھے بتاؤ کہاں سے پانی پیا، مجھے بھی وہاں سے پانی پینا ہے۔ یہ طریقہ تھا۔ یہ اس لیے نہیں حدیثیں وغیرہ لکھ دی گئی تھی کہ ہم ان کی وہ پڑھیں کہ ان کی سٹوری کیا تھی، یہ ہمارے لیے تھی، ہم نے سیکھنا ہے اس سے۔ پھر حضرت عائشہ سے صحابہ کی محفل لگی ہوئی تھی، تو عرب میں نا یہ بہت عیب سمجھا جاتا تھا کہ عورت کی بڑائی بیان کی جائے یا عورت سے اظہار محبت کیا جائے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ تو فرمایا عائشہ سے۔ صحابہ نے نظریں نیچے کر لیں اور ایک دوسرے کو مطلب گہما گہمی ایک دوسرے کو باتیں، یہ کیا کہہ دیا رسول اللہ نے؟ تو انہوں نے پھر پوچھا نہیں یا رسول اللہ ہم مردوں میں سے بات کر رہے ہیں۔ تو پھر بھی حضرت ابوبکر کا نام نہیں لیا، فرمایا عائشہ کے والد سے۔ یہ ہوتی ہے بیوی کے لیے آپ کی محبت۔ بیوی کے لیے آپ کا صرف اس کو پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کے پیسوں کی، آپ کی چیزوں کی، آپ کی مال کی، اس کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے آپ کی مورل سپورٹ چاہیے ہوتی ہے۔ تو یہ ایک مرد پہ ہے، ایک خاوند پہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو کس طرح سے ڈھالتا ہے۔ وہ پیچھے سے تو چلیں اس کے والد نے یا اس کے بھائی نے اس کی ایسی تربیت نہیں کی، لیکن آگے آپ کریں، آپ نے اس کو بتانا ہے کہ اس طرح حجاب لے کے باہر جانا ہے، آپ نے نماز پڑھنی ہے، اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کرنی ہے، آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے بتانا ہے اسے نہیں اگر پتہ تو آپ بتائیں۔
اب یہاں پہ آدمی جو ہیں وہ دیندار بن کے بیٹھ جاتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ ہم دیندار ہوں گے، ہم داڑھی رکھ لیں اور ہمارے ذمہ بس یہی ہے، ہمارے گھر کا ہمارے ذمہ میں کچھ نہیں ہے۔ آپ کی بہن ہے، آپ کی بیٹی ہیں، آپ کی وائف ہیں، آپ کی والدہ ہیں، آپ نے ان چاروں کی تربیت آپ کے ذمہ ہے۔ آپ خود داڑھی رکھ لیں، خود جتنی مرضی نمازیں پڑھیں، صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ اگر کوئی مرد خود متقی بن جائے اور اپنے گھر والوں کو جو ہے وہ گھر والوں کے دین کی خبر نہ لے تو اللہ تعالیٰ اس عورت کے ساتھ اسے بھی جہنم میں بھیج دیں گے، اس آدمی کو بھی جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ تنہا متقی بن جانا جو ہے وہ قیامت کے دن عذاب کے لیے نجات سے آپ کو نہیں چھڑا سکتا، اس عذاب سے نجات نہیں دلا سکتا تنہا متقی بن جانا، بلکہ گھر والوں کو بھی ساتھ لے کے جانا ہے، گھر والوں کو بھی آپ نے متقی بنانا ہے، پرہیزگار بنانا ہے۔ جس طرح کہ آیت میں آتا ہے کہ اے مسلمانوں، اپنی جانوں کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نار، اے مسلمانوں اپنی جانوں کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی۔ یہ نہیں کہا کہ صرف اپنے آپ کو بچا لو تو آپ کی نجات ہے، اپنے گھر والوں کی تربیت بھی آپ کے ذمہ ہے۔ خاص طور پہ عورت کی تربیت مرد کے ذمہ ہے، اس کے باپ، اس کے بھائی، اس کے شوہر، اور اگر ضرورت پڑتی ہے تو اس کا بیٹا بھی اس کو بتا سکتا ہے کہ آپ ماما یہاں پہ غلط ہیں اور یہاں پہ صحیح ہیں۔ لیکن یہ چیز سب سے زیادہ جب بیٹی کی پرورش میں یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اسے بتائیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، کیونکہ اس نے ایک خاندان چلانا ہوتا ہے، ایک نسل کو بڑھانا ہوتا ہے، تو اسے یہ پہلے بتا دینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ سارا دن سوتی رہیں، اٹھیں اور پھر اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا کوئی کام کر لیا یا پھر موبائل لے کے بیٹھ گئے۔ آپ موبائل لے کے بیٹھیں گی، آپ کے بچوں نے بھی تو وہی کرنا ہے، پھر بچوں سے کس چیز کی شکایت ہے آپ کو کہ وہ کام نہیں کرتے؟ آپ اگر صبح فجر کی نماز نہیں پڑھ رہی، بچوں سے کیسے کہہ دیتی ہیں کہ فجر ٹائم اٹھیے گا؟ وہ کیسے اٹھ جائیں؟ آپ اٹھتی ہیں؟ یہ سب سے پہلے ماں کا قصور ہوتا ہے، ماں کو پہلے بتانا چاہیے بچیوں کو، اسے اٹھ کے بتانا چاہیے کہ اس طرح لائف گزارنی ہے آپ نے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں اپنی اصلاح کی۔ اگر آپ کی والدہ وغیرہ نے آپ کو نہیں بتایا یا آپ کی بڑی بہنوں نے کسی نے، لیکن آج کے لیکچر سے یہ بات اپنے اندر ڈیولپ کر لیجئے گا پلیز، کہ آپ نے اگلے گھر کو بھی جا کے سنوارنا ہے، تو کائنڈلی اپنے اندر تھوڑا برداشت پیدا کریں، اپنے اندر اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، اور جو تربیت ہے وہ بہت ضروری ہے عورت کی، پلیز، اور دین کی طرف زیادہ تر دین کی طرف آئیں۔ یہ دنیاوی علم تو یہیں رہ جانا ہے، لیکن دین جو ہے وہ آپ کو قبر تک ساتھ لے کے چلے گا۔ کائنڈلی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق دیں، اور یہ جو فیشن پرستی کا دور ہے آج، اس سے بھی بچائیں اور ہمیں متقی بنائیں، ہمیں ان لوگوں میں سے بنائیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور ان کے نبی کو پسند ہے، ہمیں صراط مستقیم پہ چلائیں انشاءاللہ۔ اور آج کے اس لیکچر سے ہم نے بس یہ سیکھنا ہے کہ ہم نے اب جو ہے وہ دنیاوی تعلیم تو ہم سیکھیں گے، لیکن دین کی طرف جو ہے وہ اپنی اصلاح کریں گے، خاص طور پہ عورتیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دیں، آمین انشاءاللہ، اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش ضرور کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ حافظ۔